دوستو، ایک صاحب کو میں ملا. ہمارے حیدرآباد میں اکثر کیا ہوتا، 11 بجے کے ٹائم پہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع ختم ہو جاتا. تو جب ہفتہ واری اجتماع ختم ہوا تو ہمارے جو ہے شاگرد صاحب گاڑی چلا رہے، میں پیچھے بیٹھ کے گھر کو جا رہا تھا، تھکا ہوا تھا بہت. تو ذرا 11 بجے کے بعد ٹریفک تھوڑی کم ہو جاتی تو گاڑیاں تھوڑی اسپیڈ چلتی ہے، کہیں اسپیڈ چل رہی ہے. میں ان سے بات کرتے بیٹھا ہوں، گاڑی چل رہی ہے، بات کرتے کرتے میری نظر سامنے والی گاڑی پہ پڑی. تو ایک صاحب جا رہے ہیں، ان کی گاڑی ایسا نکلتے ہی پیچھے آ گئی. کیا یہاں ان کو سنگا دکھ رہے چچا کو. نہیں صاحب گاڑی ہے صحیح میں چلے چچا. ایک منٹ پلیز. روکے تو رکے رکتے کہ پوری سامنے گری. ارے بڑا اتنے چھوڑیں گے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آن پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب اترے. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین احمد نقشبندی کو ہدایت عطا فرمائے. خود داڑھی کاٹتا ہے اور دوسروں کی جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور بے شرمی کے ساتھ تمام کے تمام لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور ہنستے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ حقیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع کون ہے اور جھوٹا عاشق کون بنتا ہے. جھوٹا عاشق کون بنتا ہے؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عشر من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223. 10 خصلتیں فطرت میں سے ہیں جن میں سے مونچھیں تراشنا اور داڑھی بڑھانا بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خالف المشرکین اوفروا اللحى واحفوا الشوارب. وفی روایت انہکوا الشوارب واعفوا اللحى. بخاری و مسلم، مشکات المصابیح، کتاب اللباس، باب الترجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. اور ایک روایت میں ہے: داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو اچھی طرح پست کرو. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: فقلنا یا رسول اللہ ان اہل الكتاب یقصون عسانینہم ویوفرون سبالہم. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قصوا سبالکم ووفروا عنانینکم وخالفوا اہل الكتاب. مسند احمد. ہم نے کہا اللہ کے رسول، اہل کتاب داڑھیوں کو کاٹتے اور مونچھوں کو چھوڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ اور اہل کتاب کی مخالفت کرو. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی داڑھیوں کا اس طرح سے مذاق اڑانا، واللہ اگر کوئی امریکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے. اگر کوئی فرانسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ایک آدمی عاشق مصطفیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے اور سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑاتا ہے، واللہ اس کے اوپر لعنت پڑے گی، اور ان تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتا ہے سنت 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 کا مذاق دیکھ لیجیے کس طرح سے اڑاتا ہے.
یہ احمد نقشبندی تو ہو سکتا ہے مگر محمدی نہیں ہو سکتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار نہیں ہو سکتا ہے. یہ دجال آدمی ہے, یہ مکار آدمی ہے, یہ خبیث الباطن آدمی ہے, یہ بد باطن آدمی ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بڑھانے کا حکم دیا ہے, کتنا بڑھانے کا حکم دیا ہے ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو معاف کر دو. اس کا نتیجہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی داڑھیوں کو بڑھاتے تھے, داڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے, داڑھیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. پیران پیر کا نام لیا ہے, ان کی بھی داڑھی دیکھ لو, بھری داڑھی تھی اور سینے پر ان کی داڑھی آتی تھی جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سینے پر آتی تھی. عزیز دوستو اور ساتھیو, کتنا بڑا یہ دجال آدمی ہے, کتنا بڑا یہ فتین آدمی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کیا ہے؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. دجال, مکار, عیار, لوگوں کا گمراہ کرنے والا, گمراہی کا ٹھیکیدار. سنو, تہذیب آثار ہے, مسند ابن عباس ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430. صاف اس میں لکھا ہوا ہے ثم مضینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے فرمایا ثم مضینا الی السماء الخامسہ. جب 5ویں آسمان پر پہنچے فإذا بہارون المحبہ فی قومہ وحولہ تبع کثیر من امتہ فوصفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل اللحیہ. ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ طویل اللحیہ, لمبی داڑھی تھی. تکاد لحیتہ تمس سرتہ, اتنی لمبی تھی کہ ان کے ناف تک داڑھی کے بال پہنچتے تھے. سنو, نبیوں کی سنتوں کا مذاق اڑانے والوں, دجال, مکار, نقشبندی تم سنو, انبیاء کی سنت کا تم اس طرح سے مذاق اڑاتے ہو. سنت تیرے نقشبندی کی سنت نہیں, یہ سنت انبیاء ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی بات کر رہا ہوں. اٹھاؤ یہ کتاب اٹھا کر کے اور سنو. تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات بتاتا ہوں. تمہیں دلائل سے کوئی مطلب نہیں. تم دجال, مکار, عیار, قصے کہانی, مردہ خور, مردہ چور, کفن چور, تم نے لوگوں کو گمراہی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. سنو, کہتے ہیں رأيت عثمان بن عفان على المنبر يوم الجمعة وعليه إزار عدني غليظ قيمته 4 دراهم أو 5 دراهم ضرب اللحية طويل اللحية حسن الوجه. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی کا بیان ہے. سنو, شداد بن الحاد کہتے ہیں رأيت عثمان بن عفان طویل اللحیہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی لمبی تھی. اللہ اکبر. یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ جانتے تھے. تم مردہ چور, مردوں کی ہڈیاں بیچنے والے اور مردوں سے فریاد اور التجا کرنے والے, تمہیں کیا پتا ہے؟ سن لو. اور بھی تم یا علی چور, اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے, مردوں سے فریاد اور التجا کرنے والے. سنو, علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو کس نے دیکھا؟ سنو, کان علی بن ابی طالب آدم ربعتن مسمنا. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 طویل اللحیہ. سنو, علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی دہائی دینے والوں, علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی دہائی دینے والوں, سنو, یا علی چلانے والے, سنو. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی لمبی تھی. احمد نقشبندی, تم چور ہو, شریعت کا چور ہو.
دین کو مٹانے کا تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے کا تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور مردوں کی پوجا کو تم نے عام کیا ہے، مردوں سے التجا فریاد کو عام کیا ہے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی تم نے ٹھان لی ہے۔ لیکن جب تک قرآن و سنت کے ماننے والے رہیں گے تب تک سنت مصطفیٰ کو زندہ کرتے رہیں گے۔ تم لاکھ مذاق اڑاؤ، تم اپنے کفر اور اپنے باپ داداؤں کے کفر کی طرف لوٹو گے، لیکن سنت مصطفیٰ پر چلنے والے سنت مصطفیٰ کو زندہ کیے رہیں گے، چاہے دنیا لاکھ مذاق اڑائے ان کا، یورپ مذاق اڑائے، ہندو مذاق اڑائے، یا تم جیسے بدباطن مذاق اڑائے، لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے والے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس سنت کو زندہ رکھیں گے، اسی طرح سے جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت مصطفیٰ داڑھی کو لمبی رکھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے لمبی داڑھی رکھی، جس طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی داڑھی رکھی، اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ڈگر پر چلنے والے، ان کے روش کو اپنانے والے داڑھی مبارک کو زندہ رکھیں گے، سنت مصطفیٰ کو زندہ رکھیں گے، اور تم جیسے بدعتی کو ایسے ہی جلن ہوتی رہے گی اور تم لاکھ مذاق اڑاؤ، لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو